محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم یہ بات سمجھیں گے کہ ہم سب کو اپنی ذاتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم میں سے اکثر لوگ جب ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں، 40 سال گزر جاتے ہیں، 45 سال گزر جاتے ہیں، تو وہ اپنی صحت کے بارے میں بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ کہیں مجھے کوئی بیماری نہ ہو جائے، اگر ہو جائے تو اس کا پہلے ہی سے مجھے علم ہو جائے تاکہ وہ بیماری بڑھ نہ جائے، کہیں میری صحت میں کمی نہ آ جائے۔ ایسے مختلف ہم لوگ اپنی عمر کے ڈھلنے کے اعتبار سے پریکاشنز لیتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتوں کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی بیماری وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہم کو نہ لگ جائے جو آگے چل کر ہمیں پچھتانے پر مجبور کریں۔ دوستو، جس طرح یہ چیزیں ضروری ہے، اسی طرح ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اپنی ذات کا دینی اعتبار سے جائزہ لیتے رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو آج ہم مل جل کر ایک جائزہ لیتے ہیں کہ دین، ایمان، اسلام کے اعتبار سے ہم سب کو کتنی معلومات ہیں، اور ہم نے اس کے لیے کیا محنت کی ہے، اور ہم نے کتنا علم حاصل کیا ہے۔ دیکھو دوستو، کوئی بھی چیز جو ایمان، اسلام، دین پر ہم کو روکے رکھیں گی، بچائے رکھیں گی، ہماری نسلوں کو اس پر جمائے رکھیں گی، تو وہ اس کی دین کی بنیادیں ہیں، بیسکس ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں پہلے میں نے یہ بات چیت کی تھی، اور پھر کئی لوگوں نے آ کر کے کہا تھا کہ مولانا، یہ جو باتیں آج آپ نے بتائی ہیں، یہ اگرچہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ کو یہ باتیں نہیں معلوم تھیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان باتوں کو بہت نارمل لیا، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور نہ آج تک کسی نے سمجھایا، نہ آج تک کسی نے بتایا۔ تو ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو بھی احساس ہوگا کہ ہے تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھنے کے اعتبار سے، لیکن آج تک ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ کتنی بڑی غفلت ہے، اس کا احساس ہوگا، اگرچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ ایک شخص جو ہے پوری زندگی اپنے بیوی کے ہاتھ کی چائے پیتا رہا، پوری زندگی، اور خدا نہ خواستہ عمر کے آخر میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے گھر میں کوئی کرنے والا ہے نہیں، اور اس کو چائے کی طلب آئی، چائے کی کیا آئی؟ طلب آئی۔ اب آزو بازو میں کوئی ایسے ہوٹل نہیں، کچھ ایسا نہیں کہ چائے منگا کے پی سکے، اور اس کو چائے کی بڑی طلب لگی ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ چائے بناتے کیسا ہے، حالانکہ کتنی آسان چیز ہے کہ چائے پتی، شکر اور پانی یا دودھ ایک ساتھ ڈال دیے، گرم کر دیے تو چائے بن جائے گی، لیکن بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ چائے کیسی بنتی، پوری زندگی چائے پیا ہے۔ تو بتاؤ دوستو، اس شخص کو کتنا افسوس ہوگا؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور چائے کی طلب لگی ہے، اور پوری زندگی پیا ہے بیوی کے ہاتھ کی اسپیشل چائے۔ اب وہ اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ چائے بنتی کیسے ہے، تو سوچو کتنا افسوس ہوگا۔ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا بھی کوئی آدمی ہوگا جس کو یہ نہیں معلوم کہ چائے کیسی بنتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کو بتایا جائے چائے بنا تو ابھی بنا دیں گے، کتنی چھوٹی بات ہے۔ اسی طرح جو میں ابھی باتیں بتانے والا ہوں، یہ بھی بہت چھوٹی بات ہے، بہت آسانی سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو حاصل نہ کرنا یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اس کو نہ سمجھنا یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو کیا چیزیں ہیں دوستو؟ وہ چیزیں جو ہے میں نے لسٹ بنا کے لایا ہوں، بہت آسان ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کو آج تک اگر معلوم نہیں ہے تو آج ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ دوستو، ہم روزانہ کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اپنے زبان سے نکالتے ہیں، جیسے سب سے پہلی چیز اسلام۔ اگر ہم میں سے پوچھا جائے سب لوگوں کو الگ الگ کر کے، ایک ایک کو بٹھا کے، کہ آپ مسلمان ہیں؟ بولے ہاں بالکل، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ تو بتاؤ بھائی، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو خود ہی، اور اپنے دل سے جواب پوچھو کہ اگر مجھے آج کوئی غیر مسلم آ کر یہ پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو کیا ہم اس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ ہاں، ہم ادھر ادھر کی بہت باتیں کریں گے کہ ہاں اسلام بہت اچھا مذہب ہے، ایسا ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، لیکن ایک ٹھوس ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اسلام ہے بھائی؟ 99% لوگ بولیں گے نہیں مولانا، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے ہم میں سے جو بولیں گے ہاں میں ابھی بتاتا ہوں اسلام کیا ہے۔ اسلام کی خوبیاں وغیرہ وہ ایکسٹرا سب الگ الگ چیز ہے، وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اصل اسلام کس کو بولتے بتا سکتے کہ ابھی آپ بتاؤں؟ تو ہم میں سے اکثر لوگ خاموش ہو جائیں گے، نہیں بتا سکتے۔ تو سب سے پہلے آج ہم سمجھیں گے اسلام کس کو کہتے ہیں، کیونکہ دوستو ماحول ایسا بن رہا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کبھی بھی پکڑ کر پوچھ سکتا ہے۔ اگر نہ بھی پوچھے، ماحول اگر نہ بھی بنے، تو ہماری ذمہ داری ہے اس کو سمجھنا۔
کہ ہم فخر سے بولتے ہیں مسلمان ہیں، تو بھائی اسلام تو بتاؤ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ ایک پٹھان صاحب مولوی صاحب کا بیان سن کے بڑے جوش میں آ گئے. مولوی صاحب نے بولے کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور تم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے جنت میں لے کے جاؤ. تو پٹھان صاحب جو ہے ایک بنیا کی دکان پہ چلے گئے. بولے بھائی کلمہ پڑھ. بولے میں کیسا کلمہ پڑھوں بھائی، میں تو دوسرے مذہب کا ہوں. بولے پڑھنا ہی پڑے گا، میں اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، تیرے کو بھی لے کے جائے گا. بولے بھائی میں نہیں پڑھوں گا. زبردستی ہے کیا؟ بولے ہاں زبردستی ہے. اب وہ بول رہے کلمہ پڑھ، اور بولا میں نہیں پڑھوں گا. نوبت یہاں تک آ گئی کہ پٹھان صاحب اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. اب بولے پڑھ جلدی. اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، بولے پڑھا. میرے کو تو نہیں آتا، تو پڑھا. بولے ہاں مولا کو پوچھ کے آنا پڑے گا کیا کلمہ ہے. تو ایسی حالت ہماری نہ ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں اسلام کسے کہتے ہیں. اسلام کا ڈکشنری میں معنی ہے کسی چیز کو مان لینے کے، تسلیم سے بنائی ہے. بولے نہیں آپ کی بات میں نے تسلیم کر لیا. اسی طرح سپرد کرنے کے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے کا نام اسلام ہے. یہ ڈکشنری کے اعتبار سے بتا رہا ہوں میں. اور اصطلاح میں شریعت میں اسلام کہتے ہیں 5 بنیادی چیزوں کے اقرار کرنے کو. ایک ہوتا ہے اقرار کرنا، اظہار کرنا کسی چیز کا. تو 5 چیزوں کے اظہار کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے وہ 5 چیزوں پر کھڑی ہے. بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ سمجھ لے، آج اس کو طے کر لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے. ہم سے کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈکشنری کے اندر اسلام کہتے ہیں مان لینے کو، سپرد کرنے کو. اور شریعت میں اسلام کہتے ہیں 5 چیزوں کے اظہار کرنے کو، 5 چیزوں کی گواہی دینے کو. نمبر 1، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. معلوم ہوا اللہ کے سوا جتنے لوگوں کو عبادت کے لائق سمجھا جاتا ہے، ایک مسلمان اس چیز کو نہیں مانتا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. نہ زمین کی عبادت کریں گے، نہ سورج کی عبادت کریں گے، نہ چاند کی عبادت کریں گے، نہ کسی چیز کی. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. سب سے پہلی چیز اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور اللہ کی عبادت کرنے کا اظہار کرنا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا. یہ آدھا حصہ ہوا. دوسرا حصہ رسالت، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور قیامت تک جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے. یہ 2 چیزوں کی گواہی دینا یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، پہلا حصہ ہے. ابھی اور 4 چیزیں باقی ہیں. سمجھ رہے؟ بہت آسانی ہے، لیکن ہم کو ایک جگہ پہ ہم کو ملی نہیں ہے، یا پھر ہم نے اس کو ایک جگہ پر جمع نہیں کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز اسلام گواہی دینے کا نام ہے اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. اور یہ بھی اس چیز کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. دوسری چیز نماز کو قائم کرنا. ایک ہے دوستو نماز کو قائم کرنا، لیکن اگر سمجھو مثال کے طور پر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو بعض ائمہ نے تو کہا کہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ایمان اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اتنی سخت حدیث ہے. لیکن محدثین نے اس حدیث کے اندر تھوڑی گنجائش رکھی ہے. تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو گنہگار ہوگا، لیکن نماز کا انکار کرتا ہے. نماز کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے کہ میں نماز نہیں مانتا. یا پھر وہ 5 نمازوں میں سے کسی 1 یا 2 نمازوں کا انکار کرتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے 5 نماز کے قائل نہیں ہے، 3 ہی نماز کے قائل ہیں. شیعوں میں بعض فرقے ایسے ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ نماز 3 ہی وقت کی ہے، 5 وقت کی نہیں ہے. تو جو اس نماز کے اندر تخفیف بھی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نمبر 1 اللہ اس کے رسول کی گواہی دینا، دوسرا نماز کو قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا. یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، زکوٰۃ دینا. وہی بات آ گئی کہ زکوٰۃ کا ایک شخص انکار کرتا ہے وہ تو کافر ہو گیا. ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو گنہگار ہوگا، اس کو سزا ملے گی. جو وعیدیں ہم نے سنی ہے وہ سب چیزیں، لیکن جب تک انکار نہیں کرتا جب تک کافر نہیں ہوتا. اسی طرح چوتھی چیز، اگر اللہ رب العزت نے ہم کو استطاعت دی ہے، ہم کو طاقت دی ہے کہ ہم بیت اللہ پہنچ سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر حج کرنا یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، فرض ہے. اور 5ویں چیز سال بھر میں 1 مہینے کے رمضان کے روزے رکھنا. تو بھائی سمجھ میں آ گیا اسلام کیا ہے؟ بہت آسان ہے. ایک تو یہ کہ اسلام کا مطلب یہ ہے ڈکشنری میں کہ تسلیم کرنا، مان لینا، اپنے آپ کو سپرد کرنا، اور دوسرا 5 چیزوں کا اظہار کرنا. بہت آسان ہے، کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں. اس بات کی فکر کریں. دوسری چیز ایمان. ہم روزانہ بولتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں کہ ایمان ایمان ایمان. ایمان کیا ہے؟ اچھا بتاؤ. ابھی میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے ایمان کیا ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو ایک دم پکا ٹھکا بتا سکتے ہیں کہ ایمان اس کو کہتے ہیں؟ ہے بھائی کوئی؟ یہ دوستو کسی کو تانا دینے والی بات نہیں کہ ہے تم لوگ کو تو کچھ معلوم نہیں ہے، سب میرے کو معلوم ہے. یہ احساس دلانے والی بات ہے. آپ دیکھیں ارض مقدس میں، فلسطین وغیرہ میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے،
ایمان والوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک 2 سال کے بچے کی کلپ دیکھا میں نے، اس کا گھر ٹوٹا ہوا ہے، شاید اس کے ماں باپ بھی اسی وقت مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، وہ ملبے کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا اللہ اکبر، ایسا انگلی اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ مطلب ان لوگوں کو ان کی ماؤں نے، ان کے باپوں نے 2 سال کی عمر میں یہ سکھایا ہے اور یہ سمجھایا، اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام ہے کیا، ایمان ہے کیا۔ آج حقیقت میں اگر ایک بوڑھا آدمی بھی ہمارے در ہے جس کی زندگی پوری اسلام میں چلی گئی، مسلمانوں کے نام کے ساتھ اس کی زندگی گزر گئی ہے، اگر ایک معمولی سی دیوار گر جاتی ہے یا اچانک میں کتا بھونکتا ہے تو کہتا ہے ارے باپ رے، ارے ماں، عجیب عجیب الفاظ ہمارے زبان سے نکلتے، اس سے بڑھ کر گالیاں نکلتی زبان سے، اور وہ 2 سال کا بچہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر انگلی اٹھا کر کے اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے بھائی؟ معلوم ہے دوستو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آج۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ احساس دلانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، ہم کو احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی گزر گئی ایسے ماحول کے اندر، لیکن ہم کو یہ بنیادی چیزیں نہیں معلوم ہے جس کا معلوم ہونا فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو علم کس چیز کا علم؟ یہ بنیادی چیزوں کا علم تو حاصل کرے پہلے۔ تو دوستو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اسلام ظاہر کرنے کا نام ہے، دکھنے والی چیز ہے، ایمان یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا نام۔ اس کے اندر توحید آتی ہے، رسالت بھی آتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ اسلام تو ہے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اس کا ظاہر کرنا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ دل سے یقین کرنا کہ اللہ کی ذات تن تنہا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اس سے تمام قسم کے شرک نکل جاتے ہیں، کفر نکل جاتے ہیں، آگے وہ بھی آئیں گا کفر اور شرک کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح رسالت کا یقین کرنا کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ہیں وہ تمام نبیوں پر میرا ایمان ہے۔ اس کے لیے سیدھی اور صاف اور سمپل بات یہ ہے کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو سمجھنا ہے۔ ایمان مجمل یعنی شارٹ فارم میں ایمان، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان کہتے ہیں شارٹ فارم میں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی ذات اور صفات کے ساتھ، یعنی اللہ کی ذات تن تنہا ہے، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس چیز کو دل سے ماننا، اور اس کے جتنے احکامات ہیں چاہے وہ مجھے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اللہ کے جتنے احکامات ہیں، اللہ کے جتنے حکم ہیں، آج میرے علم میں وہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے اس پر بھی ایمان لے کر آیا۔ یعنی مجھ کو جب معلوم پڑ جائے گا کہ اللہ کا حکم ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس پر عمل کروں۔ ایمان جو ہے دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے دوستو تو ایمان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ایسی باتوں کو دل سے مان لینے کا ایمان ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ قبر کا عذاب ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو ہم اللہ کے نبی کے بھروسے پر اس کو دل سے مانیں گے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، جہنم ہم نے نہیں دیکھی، فرشتے ہم نے نہیں دیکھے بھائی، فرشتے دیکھے نہیں دیکھے، لیکن ایک ایمان والے کے ذہن میں فرشتے کیسے ہوتے ہیں اس کا خاکہ موجود ہوتا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ ہم اس کو دل سے یقینی طور پر کس کے بھروسے پہ مانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پر مانیں گے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور ایک ایمان ہے مفصل، آمنت باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، یعنی یقین کرنا کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، وہ ملائکتہ، اور یقین کرنا کہ فرشتے بھی ایک مخلوق ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہماری بہت ساری چیزیں فرشتوں کے ذمے کی ہیں۔ اناج کا ایک ایک دانہ فرشتے اللہ کے خزانے سے لاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اناج جو مل رہا ہے کھیتی سے مل رہا ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ کھیتی تو بس ایک ذریعہ ہے، اگر ہم کھیتی کو کھودیں گے تو نیچے مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، لیکن اللہ رب العزت کے خزانے سے ٹنوں منوں سے جو اناج ہماری مارکیٹوں میں آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کون لا رہا ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ دودھ کا ایک ایک قطرہ فرشتے اللہ کے خزانے سے لاتے ہیں، شہد کا ایک ایک بوند فرشتے اللہ کے خزانے سے لاتے ہیں، پانی کا ایک ایک بوند جو بارش برستی ہے یہ اللہ کے خزانے سے فرشتے لاتے ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان۔ وکتبہ، اور اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہے، جتنے احکامات نازل فرمائی ہیں، ان تمام احکامات پر ہم کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ کون سی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی؟ تورات، انجیل، زبور، اور آخر میں قرآن، اور کچھ صحیفے بھی نازل فرمائے ہیں جو مختلف انبیاء کرام پہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائے تھے۔ لیکن دوستو عمل ہم جو کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی کتابوں کے اندر تحریفات ہوئی ہیں، چینجز ہوئے ہیں، تو ہم جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس پہ ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہمارے لیے اس وقت ویلڈ نہیں ہے اس پر عمل کرنا، کیونکہ جو ان کتابوں میں تھا اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزوں کو قرآن میں نازل فرمایا ہے، اور جو چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ان کو منسوخ کر دیا، ان کو ڈیلیٹ کر دیا، ختم کر دیا، ان کا حکم بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ تو اللہ کی کتابوں پر جو نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لانا، ورسولہ، اور جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے سب پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یقین کرنا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جتنے اللہ نے بھیجا ان پر سب پر ہمارا یقین ہے، اس کی تعداد کوئی فکس نہیں ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ ہم کہتے ہیں، اور کم و بیش ہی کہنا چاہیے، کوئی فکس تعداد نہیں ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ بہت سارے ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن ہم سب نبی کو مانتے ہیں۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اگرچہ ہم ان کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، شریعت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمل کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ابھی شریعت جو رکھی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہ قیامت آنے والی ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، یہ بہت بیسک چیز ہے، لیکن اس کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے نا کہ ہم ایک بار مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، ہمارا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابھی تو تمہارا وجود ہے جو ختم ہوگا، اور تم سوچتے کہ واپس کیسے آئے گا، پہلے تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تو پہلے کرنا مشکل تھا کہ ابھی کرنا مشکل ہے، تمہارا تو کوئی سیمپل ہی نہیں تھا، پھر بھی میں نے کیا، تو میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آخرت پر ایمان رکھنا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اسی طرح اس بات پر یقین کرنا کہ میرے ساتھ دن بھر میں جو بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے، مجھ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، یا میرے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ ہوتا ہے، مجھ کو کوئی برائی پہنچتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ نہیں کہنا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا تھا۔ بعض لوگ بڑے روتڑے ہوتے ہیں، کوئی ذرا سی تکلیف آ گئی تو بس ان کے شروع ہو جاتے ہیں، ارے ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ایسا کرتے تو ویسا ہوتا تھا، بلکہ یہ کہنا کہ جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گیا، اپنی اچھی کوشش کرنا اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا۔ اسی طرح والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا۔ تو یہ ہے ایمان۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج ہم اپنے دماغوں میں، اپنے ذہنوں میں بٹھائے کہ ہے تو بڑی آسان چیز، لیکن ہم نے اس کو سمجھنے کی آج تک محنت نہیں کی، اور پھر نفس جب سمجھے نہیں تو دوسرے کو کیا سمجھا پائیں گے، تو ایمان اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ مومن کس کو کہتے ہیں، تو جو ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں۔ اب ہم سمجھے کفر۔ کفر تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے رات میں تراویح کی تفسیر میں سنا ہی ہوگا کہ کفر کہتے ہیں کس کو ہے۔ ڈکشنری کے اندر کفر کہتے ہیں چھپانے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ چھپانا۔ اسی طرح ڈکشنری میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو بھی کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کسی کے احسان کا شکر نہ کرے۔ اور اصطلاح میں، شریعت میں کفر کہتے ہیں اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا انکار کرنا، یا اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، نماز کا انکار کرنا، زکوٰۃ کا انکار کرنا، حج کا انکار کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے، اس کی رسول کی گواہی دینے کا انکار کرنا۔ تو کفر کرنے والا یہ جو ہے اپنے اوپر جو اللہ کی طرف سے نعمت ہے اس کو چھپاتا ہے، اس کے لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ تو کفر اس وقت ثابت ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات میں سے اللہ کے رسول کا انکار، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس کی رسالت کا انکار۔ کوئی شخص یہ مان لے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں آنے والا، اللہ نے فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اب کوئی کہے کہ نہیں آنے والا ہے، مطلب انکار کر دیا اس نے، تو یہ ہو گیا کافر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے صفات میں یا ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، کہ اللہ تو ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے شریک ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بتایا۔ تو اس طرح کی چیزیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو خلط ملط کر دینا، یہ شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ تو کرتے ہیں لیکن اگر اللہ سے نعوذ باللہ نہیں ہوتا، اللہ مجھ کو اولاد نہیں دے پا رہے، تو فلاں جگہ پہ جائیں گے نا، وہاں پہ جا کے 2-3 ناریل واریل پھوڑ کے کچھ ایسا کام کر لیں گے تو میرے کو اولاد ہو جائے گی۔ کیوں؟ نعوذ باللہ اللہ تو نہیں دے سکتا، تو وہ دے گے۔ پھر وہ چاہے مسلمانوں کا عقیدہ ہو یا غیر مسلموں کا عقیدہ ہو، یہ شرک کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی مار نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اور یہاں تک کہ اللہ کے سوا نہ کوئی عزت دے سکتا ہے نہ ذلت دے سکتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو عزت ملے گی، اللہ چاہے گا تو ذلت ملے گی، اللہ چاہے گا تو روزی ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو روزی نہیں ملے گی۔ تو تمام یہ جو چیزیں ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ ایمان ہے، اور ان چیزوں کی نسبت کہ اللہ تو کرتا ہے لیکن یہ چیزوں میں تھوڑا نعوذ باللہ اللہ سے نہیں ہو پا رہا، تو یہ ہو گیا شرک۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ اللہ رب العزت جو گناہ ہیں ان کو چاہے تو معاف کر دیں گے۔ تو سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ شرک کرنے والا اس کو کہتے ہیں مشرک۔ کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہم کو آج سمجھ میں آ گئی۔ بدعات کس کو کہتے ہیں؟ بدعات، بدعت بولتے ہیں، ہم بدعت بولتے ہیں، بدعت یہ صحیح لفظ نہیں ہے، بدعات کہتے ہیں۔ بدعت کو ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر کہتے ہیں اس چیز کو جو نہیں ہو، جو چیز نہیں ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ابھی بیسک ہم نالج حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ شریعت میں بدعت کہتے ہیں ہر ایسی نئی چیز کو جس میں نہ قرآن میں اس کا حکم ہے، نہ حدیث میں اس کا حکم ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، لیکن ہم اتنے شانے ہیں کہ ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یعنی جو اللہ نے نہیں بتایا، جو نبی کو نہیں پتہ چلا، جو صحابی کو نہیں پتہ چلا، وہ ہم کو پتہ چل گیا۔ بدعت بہت خطرناک چیز ہے دوستو، کہ انسان دین سمجھ کر کے ایسی چیزوں کو کرے دین سمجھ کے جو دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ دین کو مکمل کیا۔ اب اس میں نہ کوئی بڑھوتری ہوگی نہ اس کے اندر کوئی کمی ہوگی۔ اب جو ہے جو شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز جو ہے دین میں نہیں ہے لیکن یہ کرنا بہت اچھی بات ہے، اس سے اللہ راضی ہوں گے، تو وہ ہو گئی بدعت۔ جیسے مثال کے طور پر بعض ہم میں مسلمانوں میں بھی، غیر مسلم تو کرتے ہی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی اگر کسی کے ابا کا انتقال ہو جائے
اور ابا کو 1 سال ہو جائے. کتنا سال ہو جائے؟ 1 سال ہو گیا انتقال کر کے. اب یہ برسی منائی جا رہی ہے. اور برسی کیوں منائی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے منائی جا رہی ہے کیونکہ اس کو ثواب کی چیز سمجھا جا رہا ہے. کیا سمجھا جا رہا ہے؟ ثواب کی چیز. اسی طرح بعض لوگوں کو برا لگ سکتا ہے 40واں کتواں آدمی انتقال کر گیا, اس کا 40واں منایا جا رہا ہے کہ 40 دن پورے ہو گئے, ابھی تھوڑا پارٹی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولتے نہیں زبان سے, لیکن جو ہے موڈ پارٹی کا ہی ہوتا ہے. سب آ جاتے ہیں ماشاء اللہ کھانا. اچھا ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے جن کی حیثیت نہیں ہے 40واں کرنے کی, اور وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. حیثیت ہونے وہ الگ بات ہے, لیکن ایک بات بتا رہا ہوں میں کہ بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ اس سے ادھار لیتے ہیں. بھائی کرنا ہی اپنے کو. اور مہمان بھی اتنے بھاری آتے ہیں, بولے بڑے کا نہیں کھاتے ہم لوگ, چھوٹے کا چاہیے. اور وہ ڈالڈا گھی کا نہیں بنانا جو بنائیں گے میٹھا, اصلی گھی کا چاہیے. ایک سے ایک کلاکار ہوتے ہیں بھائی. تو یہ بدعت جو ہے نا دوستو, آپ دیکھیں گے نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں پر بھی 40ویں کا اور برسی کا اور پھرسی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کو نیکی سمجھ کے کرنا شروع کر دیا تو یہ ہو گئی بدعت. اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر نئی چیز جو دین سمجھ کے کی جائے یہ گمراہی ہے. کہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سوال سمجھ کے بات کو ختم کرتے. بہت ساری چیزیں لائے آج میں نے, کل انشاءاللہ بیان کریں گے. کہ ہم یہ کہیں گے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں نئی چیز بدعت ہے, تو یہ پنکھا استعمال کر رہے ہیں, یہ بھی تو بدعت ہونی چاہیے نا. اللہ کے نبی کے زمانے میں پنکھا تھا کیا مسجد نبوی میں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے آپ سے جو آپ بولیں گے نا لوگوں کو کہ یہ بدعت ہے کیونکہ دین سمجھ کے آپ کر رہے ہیں, تو بولیں گے اچھا پنکھا تھا کیا, اے سی تھا کیا, قالین تھا کیا, تو یہ بھی تو سب بدعت ہے. تو دوستو یہ بدعت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کسی نئی چیز کو آدمی دین سمجھ کے کر رہا ہے وہ بدعت ہے. دنیا کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس کو ہم دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ابھی پنکھے کے نیچے ہوا کھا رہے ہیں تو 10 نیکیاں ملیں گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم ان چیزوں کو جو سہولتیں ہیں دنیاوی اعتبار سے جو ترقی ہو رہی ہے, ہم سہولت موبائل استعمال کریں. مولانا تم بھی تو موبائل استعمال کر رہے ہو, یہ تو بدعت ہو گئی. تو نیکی سمجھ کے تھوڑی موبائل استعمال کر رہے ہیں. دنیا کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بولا کہ وہ تم جانتے ہو بیٹا, کوئی مسئلہ نہیں, کرو جو چیز تم کو نفع دیتی ہے وہ کرو. لیکن دین کے معاملے میں کسی چیز کو بڑھانا دین کے اندر یہ بہت خطرناک گناہ ہے, کیونکہ ہمارا انڈائریکٹلی یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ عمل, لیکن ہم کو سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بدعت بہت خطرناک چیز ہے. بدعت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم قرآن اور حدیث کے اندر جو بھی عمل کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے اندر تلاش کریں. معتبر علماء سے پوچھیں کہ یہ جو عمل ہے یہ کرنا کیسا ہے. اب معتبر علماء جو ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے یہ عمل کرنا سنت ہے, اور اس کے متعلق حدیث یا قرآن مجید کی آیت بھی پیش کریں گے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح سے بتایا کہ اس طرح کرنا ہے. کوئی بھی چیز اگر ہم کو یہ معلوم کرنا ہے یہ بدعت ہے یا سنت ہے تو اس کو ہم حدیثوں میں تلاش کر سکتے ہیں. محرم میں عاشورے کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عاشورے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن ہم عاشورے میں کیا کرتے ہیں؟ کتنا دین اور اسلام سے دوستوں ہم کتنی, اگرچہ ہم اگر مثال کے طور پہ اس دن کوئی روزہ نہیں رکھتا تو گنہگار نہیں ہوگا, لیکن وہ 10 لوگوں کے روزہ نہ رکھنے کا ذریعہ بن جائے تو گنہگار ہوگا نہیں ہوگا؟ تو سیدھی سمپل بات ہے. لیکن دوستوں ہمارے دماغوں میں کیا چڑھا ہوا ہے کیا پتہ نہیں, کہ ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں جو نہ شریعت کا حصہ ہے نہ سنت کا حصہ ہے, لیکن ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. اب نیکی سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ ہو گئی بدعت, اور بدعت جو ہے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. تو آج کے بعد ہم یہ طے کر لیں کہ جو بھی عمل کریں گے دیکھ کر کے سوچ کے سمجھ کے کریں گے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. سنت ہے تو کریں گے اور بدعت ہے تو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کل اس کو سمجھایا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.